بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین امن ہے۔ اسلام امن کی، محبت کی، سلامتی کی، بھائی چارے کی اور رواداری کی تعلیم دیتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں رہنے والا کوئی بھی شہری کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی زبان، علاقے، قوم یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اسلام اس کی جان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے اور اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری لگاتا ہے کہ ہر شہری کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ اسلام نے کسی بھی انسان کی جان کو پوری انسانیت کا قتل کہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا بغیر قصاص کے یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کسی مذہب کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کو قتل کیا تو پوری انسانیت کا قتل ہے، عیسائی یا یہودی کو قتل کیا تو پوری انسانیت کا قتل ہے، کسی عربی یا اجمی کو قتل کیا تو پوری انسانیت کا قتل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا، جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا۔ اب وہ جان کسی بھی مذہب سے، کسی بھی علاقے سے، کسی بھی قوم یا نسل سے تعلق رکھ سکتی ہے۔ تو جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری ایسی احادیث ہیں جس میں آپ نے غیر مسلم کے قتل سے ممانعت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ناحق غیر مسلم کو قتل کیا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عملی زندگی میں بھی غیر مسلموں کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی لشکر جہاد کے لیے تیار فرماتے تو ان کو ہدایات دیتے کہ غیر مسلموں کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بزرگوں کو اور کام کرنے والے لوگوں کو قتل نہیں کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے تو دیکھا ایک جگہ پہ لوگ جمع ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہاں پر ایک عورت کا قتل کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ عورت جنگ لڑنے کی نیت سے نہیں آئی تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی لشکر کو یہ ہدایت دی کہ جس علاقے میں جا رہے ہو وہاں کی بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا، اور وہاں کے جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے ان کا بھی قتل نہیں کرنا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیتے کہ ان کے مذہبی رہنماؤں کا بھی قتل نہیں کرنا، ان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور ان لوگوں کا بھی قتل نہیں کرنا جو امن پسند ہوں، جنگ نہ کرتے ہوں، چاہے جہاد کر رہے ہوں لیکن ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کو بھی قتل نہیں کرنا۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو 2 لوگ آئے، ایک عبداللہ بن رواحہ تھا اور ایک دوسرا شخص تھا جو مسیلمہ کذاب کی طرف سے سفیر بن کر آئے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں مسیلمہ اللہ کا رسول ہے، معاذ اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں سفیروں کو قتل کرنے والا ہوتا تو میں آپ دونوں کو قتل کر دیتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
اگرچہ انہوں نے گستاخی کی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے ان کی جان بخش دی اور انہیں چھوڑ دیا۔ تو آج کے دور میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ جذباتی ہو کر اس طرح کے فتوے دیتے ہیں یا لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں، ان کو نبی کریم علیہ السلام کی ان تعلیمات کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور لوگوں کو اسلام کا حقیقی چہرہ، اسلام کا پرامن چہرہ بتانا چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ اسلام دین امن ہے، اسلام سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، محبت کی تعلیم دیتا ہے اور رواداری کی تعلیم دیتا ہے۔ والسلام۔